اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ سورہ نازعات چل رہی ہے۔ گزشتہ کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر سائنسدانوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی قیامت سے پہلے چھوٹی قیامت یعنی موت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اب آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی بڑی قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا ہوگا بڑی قیامت کے دن؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس دن زمین کانپنے لگے گی۔ میں نے کہا تھا کہ اس دن تو آسمان ساری مخلوقات کانپیں گی، ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ زمین کا ذکر صرف اس لیے کیا چونکہ بندہ زمین پر رہتا ہے تو اس کا احساس اس کو پہلے ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تو دوسرے سور کے وقت کیا ہوگا؟ قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے بس ایک سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ایک آواز میں چٹیل میدان میں جمع ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت کی قدرت کا اندازہ لگائیے، ایک آواز کے اندر ساری انسانیت کو جمع کر دے گا اور ایک چٹیل میدان میں سب جمع ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس دن سارے لوگوں کے دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی۔ کون لوگ ذلیل ہوں گے؟ کن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی؟ تو اللہ فرما رہے ان لوگوں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی جو دنیا میں رہ کر یہ بات کہتے تھے۔ کیا بات کہتے تھے؟ کیا ہم دوبارہ پہلی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی جس طرح دنیا میں ہم زندہ ہے، باڈی کے ساتھ جسم کے ساتھ جی رہے ہیں، اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تب بھی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ پھر وہ مذاق میں کہتے تھے ارے تب تو وہ خسارے کا لوٹنا ہوگا۔ آج جب وہ دیکھیں گے کہ واقعتاً اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا تو اس وقت ان کی آنکھیں مارے شرم کے جھکی ہوئی ہوگی، دل کانپ رہے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا ہے۔ کیوں ذکر فرمایا ہے؟ کہ یہ مشرکین مکہ ان کو قیامت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، نشانیاں بتلائی جا رہی ہے، مختلف طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نہیں مان رہے ہیں تو اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس، لیکن فرعون نے اپنے آپ کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے دل کو شرک، گندگیاں، تکبر، تمام چیزوں سے پاک صاف نہیں کیا، تو ہم نے دنیا میں بھی قیامت دکھائی اور آخرت کی قیامت تو ہے ہی خطرناک چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبرت کے طور پر یہ چیز بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم دنیا میں چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کرتے ہیں۔ فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر کے اللہ نے بتایا کہ جو سیلاب تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ پانی جو تمہیں نظر آ رہا ہے، جو اتنے بڑے شخص کو جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، تمہارا بڑا رب ہو، اللہ نے اس کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح قیامت لاؤں گا اور قیامت لا کر تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس لیے فرمایا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری انسانیت کو، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے؟ تم نے سنا ہے؟ کیا سنا؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ،
جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے وادی مقدس جو طویٰ، وادی مقدس اس جگہ کا نام ہے طویٰ، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس جگہ پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے پہن کر گئے تھے اور اس جوتے کے اندر گندگی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا اخلع علیک، اپنے چپل اتار دو، اپنی چپل اتار دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو گندگی سے پاک رکھنا ضروری ہے، مقدس مقامات ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور کیا کہو؟ اس سے کہو فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو چاہتا ہے کہ تیرا دل پاک صاف ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف، تو ڈرنے والا ہو جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، ہاتھ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ چمکنے والا ہو جاتا، عصا ڈال رہے ہیں سانپ بن رہا ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، پھر بھی کیا حالت ہے؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر عجیب بات یہ ہے کہ پیٹھ پھیراتے ہوئے گیا، لوگوں کو جمع کر کے یہ کہہ رہا ہے ارے بھائی کوئی رب نہیں ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اب فرما رہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سزا بھی دی، آخرت کی سزا دی۔ اللہ فرماتے اس میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ بتاؤ یہ آسمان جو ہم نے پیدا کیا، اتنا مضبوط آسمان ہم نے جو بنایا ہے، اس کو پیدا کرنا آسان ہے یا تم 6 فٹ کے جو انسان ہو اس کو دوبارہ؟ اور وہ بھی عجیب بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب ابتدا میں پیدا کیا تو بغیر سیمپل اور نمونے کے پیدا کیا، اب تو اللہ کے پاس اس کا نمونہ موجود ہے، تو بتاؤ اب دوبارہ زندہ کرنا یہ آسان ہے یا پھر آسمان کو پیدا کرنا؟ سارے انسان یہی جواب دیں گے آسمان کو پیدا کرنا مشکل، انسان کو پیدا کرنا آسان، تو پھر کیوں ہم پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ اور پھر آسمان کو بھی کیسا بنایا؟ رفع سمکہا فسواہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو چھت ہے اس کو بلند کیا اور پھر برابر کیا، بغیر ستون کے بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو بالکل چمکدار جو ہے روشن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے کیسی بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی، زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ یہاں علماء اور طلباء جو ہے وہ ایک بات سمجھے کہ یہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آسمان کے بعد بچھایا، جبکہ دوسری آیتوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین کو پہلے پیدا کیا، اور یہاں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ زمین کو بعد میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا جو مادہ تھا، جو میٹیریل تھا، اس کو تو پہلے پیدا کیا لیکن اس کو بچھایا آسمان کے بعد۔ اس لیے آپ کے دماغ میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے زمین میں سے پانی نکالا، چارہ نکالا، زمین ہل نہیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیل کے طور پر کیل ٹھوک دیے، یعنی پہاڑوں کو ٹھوک دیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے تمہارے لیے کیا یہ سب کچھ، تمہارے جانوروں کے لیے کیا۔ لیکن ابھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جب وسفوٹ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب وسفوٹ ہوگا نا تو انسان کو سب کچھ یاد آنے لگے گا، جو کچھ کیا تھا سب یاد آنے لگے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اللہ فرما رہے جہنم ظاہر کر دی جائے گی، بالکل سامنے نظر آئے گی۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، دنیا کو ترجیح دیتا رہا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایک وہ انسان جو ڈر رہا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ کرے گا،
تیرے سامنے میں کیسے حساب دے سکوں گا؟ اپنے آپ کو اس کے لیے اب خواہشات سے روک رہا تھا، اپنے جی کو مار رہا تھا، اپنی خواہشات کو مار رہا تھا، شیطان کہہ رہا تھا یہاں جا، نفس کہہ رہا تھا یہاں جا، لیکن ایک اللہ کے ڈر سے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی اس معاشرے کی گندگی کو بیان کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسے بیجا اور فالتو سوالات کرتے تھے۔ کیا فالتو سوالات کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے قیامت کب واقع ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس سوال سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ عمل کرتے رہیے، قیامت کب ہوگی کب نہیں ہوگی اس سے آپ کو کیا لینا دینا۔ اور دوسری بات، آپ نے اگر کوئی کام کیا اور پھر پوچھے کہ بھئی یہ چیز کب واقع ہوگی تو ٹھیک ہے، آپ کا سوال درست تھا۔ یہاں تو کچھ بھی تیاری نہیں ہے اور پوچھے جا رہے ہیں کہ بھئی قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ خرابی ہے کہ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے، لیکن فالتو سوالات بہت کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ سمجھایا ہے فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر سے آپ کو کیا لینا دینا، آپ کو کیا لینا دینا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، الی ربک منتہا، اللہ کو معلوم ہے قیامت کب واقع ہوگی۔ اس لیے ایسے فالتو سوالات میں مت پڑیے۔ ہمیں بہت بڑا سبق دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں لوگ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں۔ کیا سوالات کرتے ہیں کہ بھئی حضور کے والدین مسلمان تھے یا مسلمان نہیں تھے؟ اب آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ کون سا فائدہ ہوا آپ کو اس سے؟ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ بھئی تاریخ کا ایک سوال ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ چیز وہاں کیسے واقع ہو، اس سے آپ کو کیا لینا دینا؟ بھئی کام کرو، عمل کرو۔ تو قرآن ہمارا مزاج بنا رہا ہے کہ ایسے فالتو سوالات مت کرو کہ جس سے نہ تمہارا دنیاوی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ اس لیے آگے فرمایا انما انت منذر من یخشاہا، اے میرے پیارے، یعنی حضور سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ کا کام ہے آگاہ کرنا، چوکنا کرنا۔ ان لوگوں کو جو قیامت سے ڈر رہے ہیں آپ ان کو بتائیے کہ بھئی قیامت کی تیاری کرو، قیامت کے بارے میں سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو لوگ سوالات کر رہے ہیں نا ان سے کہو، کیا کہو؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا، جس دن قیامت کو دیکھیں گے تو قیامت کا جھٹکا، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی اتنی خطرناک ہوگی کہ جیسے ہی قیامت کو دیکھے گا تو اس کو دنیا کی یہ 60 سالہ زندگی، شام کا دن کا ایک حصہ شام نظر آئے گی یا پھر اس کو صبح نظر آئے گی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں 60 سال رہ کر آیا ہے، لیکن قیامت کا جھٹکا اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کو دنیا کی زندگی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مختلف انداز سے قیامت سمجھا رہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھنے کہ ہم لوگ قیامت کو مانتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم تو قیامت کو مانتے ہیں، مانتے ضرور ہے، لیکن قیامت کی تیاری کہاں ہے؟ موت کی تیاری کہاں ہے؟ بس اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔